بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 413 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے چوتھی وجہ فاسد کا بیان۔ چونکہ استدلالات کی جیسے صحیح طریقے مکمل ہوئے تھے، عبارت الناس، اشارت الناس، دلالت الناس، اقتضاء الناس، تو اس کے بعد وجوہ فاسدہ کا بیان شروع ہوا کہ وہ فاسد طریقے جن سے استدلال کیا جاتا ہے۔ تو اس پہ کافی اسباق میں ہماری ایک بحث ہو چکی اور آئندہ بھی یہ جاری رہے گی۔ تو ان فاسد وجوہات میں سے جو چوتھی وجہ ہے وہ آج کے ہمارے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اس کی عبارت وقیل ان القران فی النظم سے شروع ہوتی ہے۔ یہ عبارت پڑھ کے ترجمہ کرتے ہیں، پھر وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وقیل ان القران فی النظم هذا وجہ رابع من الوجوہ الفاسدۃ وذهب الیہ مالک وهو ان الجمع بین الکلامین بحرف الواو یوجب القران فی الحکم ای الاشتراک فیہ لان رعایت المناسبۃ بین الجمل شرط۔ اور کہا گیا کہ قران فی النظم یہ وجوہ فاسد میں سے ہے، چوتھی وجہ ہے۔ امام مالک کا مذہب یہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حرف واو سے دو کلاموں کو جمع کرنا اشتراک فی الحکم کو واجب کرتا ہے، کیونکہ جملوں کے درمیان مناسبت کی رعایت کرنا شرط ہے۔ فلا تجب الزکاۃ علی الصبی لاقترانها بالصلاۃ فی قولہ تعالی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فہما جملتان کاملتان عطفت احداہما علی الاخری بالواو فیقتضی التسویۃ بینہما، وعندنا ایضا لا تجب الزکاۃ علی الصبی لیکن لا لاجل العطف بل لقولہ لا زکاۃ فی مال الصبی۔ لہذا نابالغ بچے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ باری تعالیٰ کے قول اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ میں صلاۃ سے متصل ہے۔ یہ دونوں پورے دو جملے ہیں، ان میں سے ایک کو دوسرے پر واو کے ذریعے معطوف کیا گیا، بس یہ دونوں کے درمیان برابری کا تقاضا کرے گا۔ اور فرمایا کہ ہمارے نزدیک بھی زکوٰۃ نابالغ بچے پر واجب نہیں ہوتی، لیکن اس کی وجہ عطف نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ لا زکاۃ فی مال الصبی، بچے کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ وَاعْتَبَرُوا بِالْجُمْلَةِ النَّاقِصَةِ أَيْ قَاسَ هَؤُلَاءِ الْقَائِلُونَ الْجُمْلَةَ الْكَامِلَةَ الْمَعْطُوفَةَ عَلَى الْكَامِلَةِ مثل قوله زینب طالق وہند طالق بالجملة الناقصة المعطوفة على الكاملة مثل قوله زینب طالق وہند فإنهما يشتركان في الخبر لا محالة فكذا الأوليان۔ اور ان لوگوں نے جملہ ناقصہ پر قیاس کیا ہے، یعنی ان حضرات نے جملہ کاملہ معطوفہ علی الجملہ الکاملہ جیسے زینب طالق اور ہند طالق کو جملہ ناقصہ معطوفہ علی الجملہ کاملہ جیسے زینب طالق و ہند پر قیاس کر لیا ہے، کیونکہ یہ دونوں جملے خبر میں شریک ہیں جیسا کہ پہلے دو جملے۔ تو وَقُلْنَا إِنَّ عَطْفَ الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ لَا يُوجِبُ الشِّرْكَةَ إِنَّمَا وَجَبَتْ فِي الْجُمْلَةِ النَّاقِصَةِ لِافْتِقَارِهَا إِلَى مَا تَتِمُّ بِهِ وَهُوَ الْخَبَرُ فَإِنَّ هِنْدًا كان محتاجا إلى طالق فلهذا جاءت الشركة بخلاف الكاملة المعطوفة فإنها تامة۔ اور ہم نے کہا کہ عطف جملہ علی الجملہ یہ شرکت کو واجب نہیں کرتا، کیونکہ شرکت صرف جملہ ناقصہ میں واجب ہوتی ہے، کیونکہ جملہ ناقصہ ایسی چیز کی طرح محتاج ہے جس کے ذریعے وہ تام ہوتا ہے، یعنی خبر اس لیے کہ ہند طالق کا محتاج ہے، اسی وجہ سے شرکت آئی، برخلاف جملہ کاملہ معطوفہ کے، اس لیے کہ وہ تامہ ہے۔ فَإِذَا تَمَّتْ بِنَفْسِهَا لَا تَجِبُ الشِّرْكَةُ إِلَّا فِيمَا تَفْتَقِرُ إِلَيْهِ كَالتَّعْلِيقِ فِي قَوْلِهِ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَعَبْدِي حُرٌّ فإن الجملة الأخيرة وإن كانت تامة إيقاعا لكنها ناقصة تعليقا فصارت مشتركة معها في التعليق بخلاف قوله إن دخلت الدار فأنت طالق وزينب طالق فإنه لا يعلق طلاق زينب إذ لو كان غرضه التعليق لقال وزينب بدون ذكر الخبر لأن خبر كلتا الجملتين واحدة فإذا أعاده علم أن غرضه التنجيز
بس جب وہ خود تام ہو گیا تو شرکت ثابت نہیں ہوگی مگر اس چیز میں جس کی طرف جملہ تامہ محتاج ہو، جیسے ان دخلت دار فانت طالق و عبد حر میں تعلیق ہے، اس لیے کہ جملہ اخیرہ اگرچہ ایقاعاً تام ہے لیکن تعلیقاً ناقص ہے، بس یہ جو پہلے جملے کے ساتھ تعلیق میں مشترک ہو گیا، برخلاف اس کے قول ان دخلت دار فانت طالق و زینب طالق کے، کیونکہ یہاں زینب کی طلاق معلق نہیں ہے، اس لیے کہ اگر قائل کی غرض تعلیق ہوتی تو وہ بغیر ذکر خبر کے زینب کہتا، کیونکہ دونوں جملوں کی خبر ایک ہے، بس جب وہ خبر کو دوبارہ لایا تو معلوم ہو گیا کہ اس کی غرض تنجیز ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ، آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ وجوہ فاسدہ میں سے چوتھی وجہ فاسد جس کا امام مالک نے ذکر کیا اور وہ اس کے قائل ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر دو کلاموں کو واو کے ذریعے جمع کر دیا جائے تو وہ اشتراک فی الحکم کو ثابت کرتا ہے کہ یہ دونوں کلام حکم کے اندر شریک ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جملوں کے درمیان مناسبت کی رعایت کرنا ضروری ہے، اور مناسبت اسی وقت ثابت ہوگی جب کہ وہ جملے حکم کے اندر شریک ہوں، اس لیے قران فی النظم کو اشتراک فی الحکم کا موجب قرار دیا گیا، اور جب قران فی النظم اشتراک فی الحکم کو ثابت کرتا ہے تو نابالغ بچے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ میں زکوٰۃ نماز سے متصل ہے، اور یہ دونوں جملے یعنی اقیموا الصلاۃ اور آتوا الزکاۃ کامل اور پورے ہیں، لہذا ان میں سے ایک کا دوسرے پر واو کے ذریعے عطف کیا گیا ہے، اور یہ عطف اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دونوں کا حکم برابر ہو، لہٰذا جس طرح نابالغ بچے پر نماز واجب نہیں ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی، تاکہ قران فی النظم کی وجہ سے دونوں کا حکم یکساں ہو جائے۔ نابالغ بچے پہ ہمارے نزدیک بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن اس کا سبب عطف اور قران فی النظم نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لا زکوٰۃ فی مال صبی یہ ہے، یعنی بچے کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یہ ایک الگ سے حدیث ہے۔ اب مصنف نے قران فی النظم سے اشتراک فی الحکم ثابت کرنے پر امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات مالکیہ نے اس جملہ کاملہ کو دوسرے جملہ کاملہ پر معطوف کیا، مثلا فرمایا کہ زینب طالق و ہند طالق کو اس جملہ ناقصہ پر قیاس کیا ہے جو جملہ کاملہ پر معطوف ہو، مثلا زینب طالق و ہند۔ حاصل قیاس یہ ہے کہ اگر جملہ ناقصہ کسی جملہ کاملہ پر معطوف ہو، مثلا زینب طالق و ہند، تو یہ دونوں جملے بالاتفاق خبر میں شریک ہوتے ہیں، یعنی طالق میں زینب اور ہند دونوں شریک ہیں، لہذا دونوں متعلقہ ہوں گی۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے حضرات مالکی نے کہا کہ اگر کوئی جملہ کاملہ کسی دوسرے جملہ کاملہ پر معطوف ہے، مثلا زینب طالق و ہند طالق، تو بھی یہ دونوں جملے خبر میں شریک ہوں گے، اور زینب اور ہند دونوں پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ ہماری طرف سے اس کا جواب یہ دیا گیا کہ عطف جملہ علی الجملہ شرکت فی الحکم کو ثابت نہیں کرتا، کیونکہ شرکت صرف جملہ ناقصہ میں ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہ جملہ ناقصہ ایسی چیز کی طرف محتاج ہوتا ہے، چنانچہ زینب طالق و ہند میں ہند کا لفظ طالق کا محتاج ہے، بس اسی احتیاج کی وجہ سے معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان شرکت آئی ہے۔ اس کے برخلاف جملہ کاملہ معطوفہ علی الکاملہ کے کہ وہ خود تام ہوتا ہے، اپنے تام ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، لہذا جب وہ خود ہی تام ہے اور خبر کا محتاج بھی نہیں ہے تو اس میں شرکت ثابت نہیں ہوگی۔ تو حاصل یہ کہ ان حضرات کا جملہ تامہ کو جملہ ناقصہ پر قیاس کرنا قیاس مال فارق ہے، لہٰذا جملہ تامہ کو جملہ ناقصہ پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہوگا، اور قران فی النظم اشتراک فی الحکم کو ثابت نہیں کرے گا۔ ہاں اگر جملہ تامہ بھی کسی چیز کی طرف محتاج ہو تو اس چیز میں جملہ تامہ بھی شریک ہوگا، مثال کے طور پر تعلیق بشرط، چنانچہ اگر کسی نے ان دخلت دار فانت طالق و عبد حر کہا تو دخول دار کے بعد بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی اور غلام بھی آزاد ہو جائے گا، کیونکہ دوسرا جملہ اگرچہ واقع کرنے کے لحاظ سے تام ہے لیکن تعلیق کے لحاظ سے ناقص ہے، اس لیے کہ دلالت حال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قائل کا مقصد فوری طور سے غلام کو آزاد کرنا نہیں ہے بلکہ دخول دار پہ معلق کرنا ہے۔ تو بہرحال دوسرا جملہ چونکہ تعلیق کے لحاظ سے ناقص ہے، اس لیے وہ تعلیق میں پہلے جملے کے ساتھ شریک ہوگا اور دونوں جملے دخول دار کی شرط پر معلق ہوں گے۔ اس کے برخلاف
اگر کسی نے ان دخلتی دارا فانتی طالق و زینب طالق کہا تو زینب کی طلاق شرط پر معلق نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر قائل کا مقصد زینب کی طلاق کو معلق کرنا ہوتا تو صرف زینب کہتا اور خبر کو ذکر نہ کرتا، کیونکہ دونوں جملوں کی خبر ایک ہے۔ لیکن جب قائل نے خبر کو دوبارہ ذکر کیا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ قائل کا مقصد زینب کی طلاق کو معلق کرنا نہیں ہے، بلکہ اس پر طلاق منجز فوری طلاق واقع کرنا مقصود ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ وضاحت، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ وجہ رابع جو فساد کی ہے وہ کیا ہے، اس کو تحریر کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ آپ بھی نابالغ بچے پر زکوٰۃ کو واجب نہیں ٹھہراتے تو پھر کیا وہی امام مالک کے نظریے کو اپناتے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے، تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔